اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مدینے کے شہر میں روٹیوں اور گندم کے قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مدینے کا ہر شخص پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہر شخص اس سوچ میں تھا کہ وہ گندم اور روٹی کیسے حاصل کرے۔ جن لوگوں کے پاس سال بھر کا گندم موجود تھا وہ لوگ اس خدشے میں تھے کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور جن کے پاس گندم موجود نہیں تھی وہ اس فکر میں تھے کہ گندم کیسے حاصل کی جائے اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی غریب تھے کہ ان کی سکت اتنی نہیں تھی کہ وہ مہینے یا سال بھر کی گندم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ دیں، لہٰذا وہ ہر روز کے لیے آٹا بازار سے خرید کرتے اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے روٹیاں بناتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ یہ دور تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ جب امام علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں اور بازار میں تو شدید کمی ہو گئی ہے آٹے کی اور گندم کی، تو امام علیہ السلام اپنے غلام کو طلب کرتے ہیں۔ یہ غلام وہ تھا جو امام علیہ السلام کے گھر کی ضروریات اور گھر کی چیزیں لایا کرتا تھا، اس کی خبرگیری کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا گندم ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگتا ہے کہ مولا ہمارے پاس کافی گندم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری گندم مارکیٹ میں لے کر جاؤ اور سستے داموں فروخت کرو۔ تو وہ غلام کہنے لگا مولا اگر ہم نے ابھی یہ گندم سستی کر کے مارکیٹ میں بیچ دی تو ہمارے لیے تو کوئی گندم باقی پیچھے نہیں رہ جائے گی، ہم کس طریقے سے جو ہمارے گھر کا خرچ چلے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ فوراً اس کام کو انجام دو اور جاؤ یہ گندم سستے داموں مارکیٹ میں فروخت کرو تاکہ جو غریب عوام ہے، جو لوگ بھوکے ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ غلام اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے اور وہ سارا گندم جا کے سستے داموں مدینے کے بازار میں بیچتا ہے۔ جتنے غریب لوگ اس گندم کو خرید سکتے ہیں وہ سستے داموں خرید کر لے جاتے ہیں اور تمام غریب خوش ہوتے ہیں اور وہ جا کے اپنے بچوں کو سستی روٹی کھلاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو کہ آج سے ہماری روٹی بھی بازار سے آئے گی، ہم بھی باہر سے لے کر جو وہ روٹی کھایا کریں گے، کیونکہ ہم وہ روٹی کھانا چاہتے ہیں جو عام غریب عوام کھاتے ہیں۔